موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے مشکلات میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ایک ہائی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے. لوگ طرح طرح کی افواہوں کے اس وقت آپ بھی سنتے ہوں گے سارا دن. لوگ باہر بیٹھ کے اتنی زیادہ افواہیں پھیلا رہے ہیں. یہ ہماری عام عوام جو ہے وہ اس سے کہہ لیں کہ گمراہ ہو رہی ہے. انہوں نے وہ آگ میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ اب 3 ہفتے سے خان صاحب کی ملاقات بھی انہوں نے رکھوا دی. یہ نہیں چاہتے کہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں. آپ کو حکومت کی جانب سے کوئی شک و شبہات کیوں لگ رہے ہیں؟ نون لیگ کا خاص طور پہ پرانا جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے اداروں کے حوالے سے وہ کتنا اچھا نہیں ہے. آپ چیف صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ نے تو ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے؟ کہ میں نے بھی عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ان کی تعیناتی کے خلاف لانگ مارچ میں آ جائیں. آپ اس طرح چیلنج کر کے اور اسٹیٹ کو اور حکومت کی ریٹ کو ٹی ایم آپ ہوں گے, آپ کے پی کے بھی ہوں گے, آپ کا پنجاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. مفاہمت کے لیے ہے کوئی نہیں, بندہ کوئی نہیں. ایک اوپر عمران خان ہے اور نیچے عوام ہے. آپ شاہ محمود قریشی کو موقع دیں, اسد عمر صاحب جیسے لوگ ان کو موقع دیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق صوبائی وزیر داخلہ کرنل ریٹائر ہاشم ڈوگر صاحب موجود ہیں. ڈوگر صاحب, سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا, بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ڈوگر صاحب, پہلے تو موجودہ جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے ہیں, پھر آپ آئی پی پی میں چلے گئے لیکن وہ بھی آپ نے پھر چھوڑ دی آئی پی پی. تو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے مشکلات میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں. جو ان کے بانی پی ٹی آئی کو نہیں ملنے دیا جا رہا, ان کی فیملی سے ایک یہ معاملہ ہے. حکومت جو ہے وہ دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی کہہ لیں کہ ملاقات کہتے ہیں کہ ہم لوگ کروا نہیں سکتے. یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی بھائی, آپ تشریف لے کے آئے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ایک ہائی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے جو پوری ملک کی سیاست میں پھیلی ہوئی ہے. اور اب تو ہر طرف ہر کوریڈور میں یہی باتیں ہو رہی ہیں, انسرٹینٹی کی فضا ہے. اور لوگ طرح طرح کی افواہوں کے اس وقت آپ بھی سنتے ہوں گے سارا دن. تب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے کچھ لوگ باہر بیٹھ کے اتنی زیادہ افواہیں پھیلا رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے, یہ ہماری عام عوام جو ہے وہ اس سے کہہ لیں کہ گمراہ ہو رہی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کدھر دیکھنا ہے, کون بات صحیح کر رہا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ جو باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یا ادھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, ان کے بارے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو خاص طور پہ لوگ اسپیشلی باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں سے بلاگز اور ولاگز کر رہے ہیں, تو ان کا تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تو کریکٹر بالکل سامنے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی اتنی عمران خان سے محبت ہے. وہ ایک اپنے یہ ریٹنگز کے لیے اور یہ جو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کی خواہش ہوتی ہے میرے فالوورز آئیں, ویوز آئیں, اور یقینی طور پہ یہ ڈالر کما رہے ہیں. اور شاید یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگ لگانے میں ہمیشہ اضافہ کیا. میں ان چند لوگوں میں سے تھا, ہم چاہتے تھے کہ سچویشن کو کول ڈاؤن کیا جائے. مگر بدقسمتی سے یہ جو سوشل میڈیا ہے اور خاص طور پہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے وہ آگ میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ اب 3 ہفتے سے خان صاحب کی ملاقات بھی انہوں نے رکھوا دی. یہ نہیں چاہتے کہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں, یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں, یہ نہیں چاہتے کہ کوئی کمپرومائز ہو, کیونکہ وہ جس دن ہوگی تو ان کی تو دیہڑیاں ختم ہو جائیں گی, پھر ان کو کون سنے گا. تو اس لیے ان کے مفاد میں ہے کہ اسی طرح یہ چیزیں جلتی رہیں, سلگتی رہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے آپس میں دوریاں اور زیادہ جتنا اضافہ ہوگا اتنا ان کو فائدہ ہوگا. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ ان کی بات کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا اس وقت یہ جو حکومت میں سے کچھ لوگوں نے جیسے کہا, جیسے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر آئیں گے اور وہ آ کے یہ کر دیں گے, اس بیان کے اوپر میں آپ کا رد عمل لینا چاہوں گا کہ یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیوس پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے, کہ یہ چیزیں بڑی اسموتھلی ہو جانی چاہیے تھی, یہ کیوس نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی باتوں میں اور افواہیں جو ہیں پھیلتی ہیں, اس سے معاملہ جو آپ کو پتہ ہے کہ عدم استحکام بھی آتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ غیر ضروری اس طرح کے بیانات ہیں, اور آپ اتنے بڑے ملک کو اور ایسی تعیناتیوں کو آپ کنفیوژن میں نہیں رکھ سکتے. دیکھیں تاریخ جو ہوتی ہے نا, یہ بڑی ظالم چیز ہے اور یہ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. نون لیگ کا خاص طور پہ پرانا جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے اداروں کے حوالے سے وہ کتنا اچھا نہیں ہے. اور اس لیے چیزیں کوئی ٹرن لے لیں اچانک
تو وہ میں تو اس سے بالکل سرپرائز نہیں ہوں گا. یہ بتائیے گا ڈوگر صاحب کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، وہ آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، میں غلط اگر نہیں ہوں تو ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے بڑا باہر بھی ایک تو بڑا اچھا گئے، ڈونلڈ ٹرمپ ان کو پسند کرتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات جو انڈیا کو انہوں نے جواب دیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ ہماری جو پاک فوج نے باہر انڈیا کو جو ایسا جواب دیا کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے. بلکہ تو آنے والے دنوں میں ہی جو پاکستان انڈیا کی معاملات ہوتے تھے، مودی ہمیشہ بڑکے لگاتا تھا اور ابھی بھی سنا کہ وہ کوئی تیاری وغیرہ کر رہا ہے. اس حوالے سے آپ چیف صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ نے تو ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ کیسا یہ معاملہ رہا ہے. چونکہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں تو اس لیے میں نے ہی عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ان کی تعیناتی کے خلاف لانگ مارچ میں نہ جائیں. آپ نے مشورہ دیا تھا خان ان صاحب؟ کو دیا تھا ادھر لاہور ایئرپورٹ پہ حج ٹرمینل پہ بیٹھ کے 1 to 1 میں نے ان کو مشورہ دیا. آپ کا مشورہ پھر کیوں نہیں مانا خان صاحب نے؟ کیونکہ میری مخالف جو مشورہ دینے والے لوگ تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے. کون لوگ تھے مخالف؟ یہ جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ولاگس کر رہے ہیں، نام لے دیں اب تو معاملات کہاں میں ایسے لوگوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. ٹھیک، آپ سب کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو دوریاں ہوئیں یہ کس وجہ سے ہوئیں اور اس کے پیچھے کون کون سے ہاکس تھے. تو میں نے اسی لیے منع کیا تھا کیونکہ میں تھوڑا بہت جو جانتا ہوں ان کا ڈٹرمنیشن لیول بہت ہائی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ نہ صرف یہ کہ بھارت کے ساتھ جنگ میں جو ان کا کردار رہا یا فوج کا یا ایئر فورس کا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ٹی ایل پی کو کبھی ایسے ہینڈل نہیں کیا گیا جو ابھی کیا. اب ٹی ایل پی کو میں سمجھتا ہوں بڑے مناسب طریقے سے ٹیکل کیا گیا. کسی مذہبی جماعت کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے یا گورنمنٹ کے جو ڈیسیژنز ہیں ان کو اگر غلط ہیں تو اس کا طریقہ کار اور ہے. تو بہرحال پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم عرصہ 30 سال سے افغانستان کو صرف کنڈیم کیا کرتے تھے کہ جی آ جائیں جی آپ کے جو ادھر وہ جو بھی ہیں ایمبیسڈر ہیں یا جو بھی آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی ان کو بلایا اور ان کو تنبیہ کی گئی. اس دفعہ قندھار تک جا کے تنبیہ کر کے آئی ہے پاک فوج. کیا بات ہے. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں اور یہ کوئی بندہ جس کے اندر اتنا ہائی میں سمجھتا ہوں ایمان اور ڈٹرمنیشن دونوں ہوں تو ایسے ایکشنز لیتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قیادت جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے آلریڈی اور مجھے امید ہے کہ اس سے اور چیزیں بہتر ہوں گی اگر تھوڑا بہت پولیٹیکل معاملات کو ہینڈل کر لیا جائے اچھے طریقے سے. اور جو ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ مذاکرات میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو سیاسی طور پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اور آپ اپنے طور پہ بتائیے گا. آپ نے آئی پی پی بھی چھوڑ دی اور پی ٹی آئی تو آپ نے اس کے پہلے ہی چھوڑ دی تھی. تو آپ اب ذاتی طور پہ کوئی سیاست سے فی الحال سائڈ پہ رہنا چاہ رہے ہیں؟ لڑیں گے الیکشن آنے والے جو ٹائم اگلا الیکشن آئے گا، یا مطلب کہ ایسے ہی سیاست سے دور کیوں ہیں؟ کیا وجہ؟ دیکھیں الیکشن تو انشاءاللہ ضرور لڑیں گے اور یہ کوئی میں تھوڑی ہوں کہ میں نے آ کے شروع کیا. میرے والد صاحب نے اتنا عرصہ لوگوں کی خدمت کی، میرے بڑے بھائی. میں الیکشن تو ضرور لڑوں گا بٹ وی آر جسٹ ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم. ابھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا سیاسی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے یا اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے، یا لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور عجیب و غریب جو پاک فوج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں مخالف، جو یا کہہ لیں جو پروپوگنڈا کرتے ہیں، یا ان لگتا ہے کہ وہ اس طرح کر کے کچھ کسی اور لوگوں کو خوش کر لیں گے، تو ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے اور خاص طور پہ پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ ہر وہ کام کریں جس میں اس ملک کی بہتری ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہے ہم سب کو، ابھی میں بدقسمتی سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں نے اپنی سیاسی جماعتوں کو ملک سے آگے رکھنا شروع کر دیا. مطلب میں اگر پیپلز پارٹی کا ہوں تو میرے لیے پیپلز پارٹی ہی سب کچھ ہے، ملک جہنم میں جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو اس طرح اگر ہم سب لوگ جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے فالوورز ہیں، اگر ہم سب اپنے ملک کو آگے رکھیں تو ہم شاید بہتر فیصلے کر لیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ اندر ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مفاہمت کا راستہ کر کے کوئی معاملات بہتر کر سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت موجودہ قیادت میں نہیں ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایک چیز جو غلط ہوئی وہ میں آج ایکسپلین کروں گا کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ ایک سیاسی شعور رکھتے تھے، جن کا ویژن تھا، جو ملک کو بہتر آگے لے کے جا سکتے تھے، ان کو تو ڈنڈے مار مار کے چھڑوا دیا گیا پی ٹی آئی سے، وہ سب نکل گئے. اور جو سینٹی کی بات کرنے والے لوگ تھے
اب پنجاب میں کون ہے لیڈر مجھے بتائیں, ہے کوئی اتنی بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر؟ ایک اتنا بڑا گیپ کریٹ ہو گیا ہے کہ اوپر عمران خان ہے اور نیچے عوام ہے, ان کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہمیشہ درمیان والے جو لوگ ہیں ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ابھی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے؟ بالکل بھی مجھے تو پورے پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جیسے کہ جن کو ہونا چاہیے تھا, اور جو کوئی مذاکرات کرنے میں یا جن کی ایک پولیٹیکل ورتھ ہے. ابھی کون ہے؟ ابھی جیسے سی ایم کے پی کے لگا دیا ہے, وہ نوجوان آدمی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے ایز اے سی ایم بہیو کیسے کرنا ہے. مطلب ملاقات آنے والے دنوں میں ہوگی ڈوگر صاحب؟ سی ایم کی تو بہت مشکل ہے, آپ اس طرح چیلنج کر کے اور اسٹیٹ کو اور حکومت کی ریٹ کو, تو سی ایم آپ ہوں گے, آپ کے پی کے میں ہوں گے, آپ کا پنجاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ 15 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کو حکومت کرتے ہوئے, یار کچھ خدا کا خوف کریں, آپ حکومت صوبائی معاملہ ٹھیک کریں, کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ لے کے آئیں. مایوسی ہوتی ہے جب بھی کے پی کے میں جائیں. تو بہرحال میں ان کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ سینٹی کے ساتھ, بردباری کے ساتھ معاملات کو آگے لے جانے میں معاملہ فہمی کے ساتھ چلیں. اگریسو پالیسیز ہمیشہ کام نہیں آتی. پی ٹی آئی کو آپ کا یہی مشورہ ہے کہ آپ مفاہمت کی طرف آئیں؟ بالکل, میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ مفاہمت, مگر مفاہمت کے لیے ہے کوئی نہیں, بندہ کوئی نہیں ہے. ایک اوپر عمران خان ہے اور نیچے عوام ہے, بیچ میں تو کوئی بھی نہیں ہے. جب تک وہ بندے نہیں ہوں گے, آپ شاہ محمود قریشی کو موقع دیں, آپ جو ہمارے سابق رہے ہیں, اپنا وزیر خزانہ رہے ہیں, اپنا اسد عمر صاحب جیسے لوگ, ان کو موقع دیں, یہ بیٹھیں, یہ بات کریں. فواد چودھری بہت اچھے آدمی ہیں, ان کے بارے میں یہ غلط. مفاہمتی گروپ جو تھا شاہ محمود قریشی کو بھی ملا, جس میں محمود مولوی, عمران اسماعیل علی زیدی تھے. آپ بھی کیا آنے والے دنوں میں اس گروپ کو کوئی سپورٹ کریں گے, یا اس گروپ کا کوئی حصہ بننے جا رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے یہ گروپ ٹھیک کام کر رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں, ہمیشہ جب معاشرے میں بات چیت کرنے والے لوگ نہ رہ جائیں تو پھر اس سے عدم استحکام ہو جاتا ہے, اس سے اگریسو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ان لوگوں کے ہاتھ میں معاملات آ جاتے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ ان کو ہینڈل کر سکیں. تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, وہ بات چیت کریں, اچھی بات ہے انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اس میں اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہونے چاہیے. یہ ایک شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ایک گروپ کریٹ ہونا, مطلب میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں, مگر ایک مفاہمتی گروپ بننا چاہیے جو بات چیت کے ذریعے جو ملک کے سیاسی معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے سابق وزیر داخلہ کرنل ریٹائر ہاشم ڈوگر صاحب کی, جو کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر بتا رہے تھے, اور اہم بڑا ہی انہوں نے مشورہ دیا, کیونکہ دونوں طرف کی یہ جو حالات ہے اور جو رویہ ہے وہ جانتے ہیں. تو بتا رہے تھے کہ جو موجودہ پی ٹی آئی ہے اس میں جو مفاہمتی جو گروپ ہے وہ ہونا چاہیے, بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, بردباری سے مسائل کا حل جو ہے نکالنا چاہیے. اگریسو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نقصان آنے والے دنوں میں دے گی. آج کی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.